اس میں میں ذرا سیاسی اوپینین اور یہ سارا کاشف حاصل لیتا ہوں. اس سے پہلے جدون صاحب آپ یہ بتا دیجیے، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اب سے کچھ دیر پہلے آیا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیے گا کہ یعنی ایک طرف وہ توہین عدالت کی نوٹس بھی جاری کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ کمرہ عدالت سے جس انداز سے گرفتاری ہوئی اس کو اچھا نہیں مانا عدالت نے، لیکن پھر گرفتاری کو قانونی بھی قرار دیا ہے. تو آپ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ دیر پہلے کے فیصلے کو؟ جدون صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے. اچھا، میں اب دیکھیں اس گرفتاری کے دو آپ دیکھیں پورشن یہ ہے کہ ایک تو آیا یہ جو گرفتاری تھی یہ لیگل تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو موڈ آف اریسٹ تھا آیا یہ کس طرح ہائی کورٹ کے اندر اپنایا گیا ہے. تو اس پہ جو انہوں نے، کیونکہ آج ان کے 2 3 4 کیسوں میں بیلیں فکس تھیں، باقی جو پہلے والے کیس تھے تو انہوں نے آنا تھا، اور انہوں نے یہ والی جو نیب کا کیس تھا اس کو انہوں نے ابھی اس کی بیل فائل نہیں کی تھی. وہ میرے خیال میں انہوں نے بتایا جی پروسیس میں تھی، انہوں نے فائل نہیں کی تھی، نہ ہی وہ کیس فکس تھا بیل والا. تو اب یہ دونوں ایشو جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے 2 3 گھنٹے تک ایشو رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا جی آئی جی اسلام آباد آئیں، سیکٹری انٹیریئر آئیں، پھر وہ کہ انہوں نے گرفتاری کیوں کی ہے، وجہ کیا تھی. پھر انہوں نے جب آ کے آئی جی نے بتایا جی کہ یہ اریسٹ آف وارنٹ تھا، یہ نیب نے ایشو کیا ہے اور نیب کا کیس ہے، القادر ٹرسٹ میں ان کو نیب والوں نے اریسٹ کیا ہے، تو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ان کی اریسٹ کو. پھر انہوں نے کہا جی نیب والوں کو بلائیں، ڈی جی کو بلائیں، وہ نیب والے وکیل آ گئے. تو پھر انہوں نے کہا سارا کافی کچھ جو کیس سننے کے بعد، دلائل سننے کے بعد انہوں نے کہا جی میں اس پہ کچھ فیصلہ دوں گا. تو آپ کو فیصلہ بھی آپ کا ہائی کورٹ کا آ چکا ہے جو انہوں نے زبانی سنا دیا ہے. اس کو انٹرپریٹ کرنا، اس کی انٹرپریٹیشن یہی آج کے فیصلے کی کہ بھائی یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، اس طرح کمرہ عدالت سے گرفتار کرنا اور شیشے ویشے توڑ کے، اس لیے توہین عدالت ہے، اور کیس کو انہوں نے مناسب جانا یہ مناسب سمجھا کہ کیس میں اسٹیج پر گرفتاری بنتی تھی، اس لیے گرفتاری کو قانونی قرار دیا. یہ میں انٹرپریٹ صحیح کر رہا ہوں آپ کے خیال میں؟ وہ یہی کہہ رہی ہے سامنے میں ایک کمرہ عدالت سے گرفتار نہیں کیا ہے، وہ جہاں پہ اپنا تھم امپریشن، وہ جی پریمیسز آپ کہہ سکتے ہیں ہائی کورٹ پریمیسز کمرہ عدالت کے اندر. وہ دوسرا اس میں دیکھیں نا، یہ ایک کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ عدالت کے پریمیسز کو کوئی اسپیسیفک اسٹیٹوٹری یا کوئی ایسا لا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو ملزم کو اس کا کوئی وارنٹ آف اریسٹ ہے یا ایسا اوفینس ہے جو کوگنائزیبل بائی دا پولیس ہے یا نیب ہے یا کسی ایجنسی سے ہے، اس کو آپ بائی لا روک نہیں سکتے. یہ ایک کورٹ کی سینکٹیٹی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اگر پروٹیکٹیو بیل لینے کے لیے آئے یا کوئی بندہ کورٹ کی پروٹیکشن حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو نارملی جو ہے وہ جو پولیس ہے دوسری ایجنسیاں ہے وہ نہیں کرتی، کیونکہ اس کیس میں کسی کورٹ نے نہ ہی ضمانت دی تھی، نہ ہی کسی کورٹ نے منع کیا ہوا تھا کہ ان کو اریسٹ نہیں کرنا. تو اب جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ اریسٹ کا جو موڈ تھا وہ کیسا تھا، اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ 3 4 وکیل جو ہے انہوں نے آگے کورٹ پہ کمپلینٹ بھی کی ہے کہ ہم تھوڑا سا ان کو کوئی 1 2 کو معمولی چوٹیں آئی ہیں اور 1 2 کو آنکھ جو ان کی آنکھوں کے اندر کوئی ایسی چیز چلی گئی ہے جس طرح ٹیئر شیل ہوتے ہیں یا کوئی اسپرے وغیرہ ہوتا ہے. تو انہوں نے آگے کہا جی ہمارے ساتھ یہ جاتی ہوئی ہمیں مین ہینڈل کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی میرے حال میں 1 2 پولیس والے بھی، کیونکہ جب دکم پیل ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے پھر آگے دیکھا نہیں جاتا ہے کون آگے کون نہیں ہے. تو انہوں نے جب عمران خان میں ایک پولیٹیکل کاشف بھائی صاحب، جب یہ ظاہر ہے یہ اسٹریٹ پاور کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے نا، آپ کو یاد ہے بلکہ آپ مجھ سے زیادہ، عمران خان صاحب سے جب بھی بات ہوئی ہے تو وہ یہ خود کہتے ہیں نا کہ بھائی ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ میری تو جب گورنمنٹ گئی تو مجھے تو لگا بس اب فی الحال تو معاملہ ختم ہے، فی الحال فور دا ٹائم میں، لیکن جب میں نے پہلی رات دیکھا دا وے پیپل ٹرنڈ، میں نے کہا یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، اور پھر وہاں سے معاملہ آگے بڑھ گیا جو کہ مومنٹم بنتا چلا گیا. تو آج بھی جو پہلا دن تھا بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے، اب جو گرفتاری ہوئی ہے ظاہر ہے پوسٹ اریسٹ کچھ کیلکولیشنز کی ہوں گی لوگوں نے کہ جب خان صاحب گرفتار ہوں گے اس کے بعد کیا کیا ہوگا. آپ کے تجزیے میں آج جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہوا ہوگا یا اتنا انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ یار اگر یہ پہلا دوسرا دن تو یہ معاملہ رہے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں غصہ جو ہوا وہ تو پروٹیسٹ تو ایکسپیکٹڈ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے تو لوگ تو نکلیں گے، لیکن اس طرف ڈائریکٹڈ ہوگا شاید یہ کسی نے، اور کتنا غصہ ہوگا یہ اینٹیسپیٹ شاید نہ کیا ہوگا. جو ہم نے مناظر دیکھے ہیں آج، وہ مناظر دیکھیں ریڈ لائنیں ہیں جو ماضی کی ہماری کچھ ان سیڈ ان ریٹن ریڈ لائنز ہوتی، بہت کچھ ہو جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی. یہ اس ملک کا کچھ پچھلے 60 70 سال سے کچھ طریقہ کار رہا ہے کہ یہ کام نہیں ہوتے پاکستان میں.
وہ بھی ہوئے, اور وہ غصہ جو تھا مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا خیال نہیں ہوگا کسی کا, جو حکومت ہوگی جو بھی ہوگا, کہ اس حد تک غصہ اور دلیری سے لوگ باہر نکل آئیں گے. اف آئی کین یوز دا ورڈ دلیری, کہ عموماً اوائڈ کیا جاتا ہے چیزوں کو. تو میرا خیال ہے یہ کیلکولیشن میں کسی جگہ ہو یا نہ ہو. دوسرا, جب ہم نے بات شروع کی تھی نا, ہم نے میرے سوال پوچھا تھا, 2 ایلیمنٹس تھے. میں نے کہا ایک لیگل ایلیمنٹ ہے, وہ تو آپ نے سن لیا لیگل ایلیمنٹ. میں نے اس کے اندر ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ آج کے واقعات کے بعد یا ہو سکتا یہ بھی ہو کہ ایک گرفتاری کے بعد فلانی پولیس کو مطلوب ہے جی چمن میں, تو ان کے حوالے کر دیا جائے, وہاں سے کہا جائے کہ جی سندھ پولیس کو مطلوب ہے تو ان کے حوالے کر دیا جائے. میرا یہ ماننا ہے کہ شاید یہ واحد اریسٹ نہ ہو, مطلب ان کو اریسٹ اس لیے نہیں کیا گیا 6-8 دن 10 دن 12 دن 14 دن رکھ کے باہر نکال دیا جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کو شاید لمبا کھینچا جائے, مختلف کیسز ہوں, مختلف آج کے بعد ایف آئی آریں ہوں گی, دہشت گردی کی ایف آئی آریں بھی کٹیں گی, اس میں کہا جائے گا کون کون اس میں نامزد کیا گیا ہے. وہ زیادہ اس میں عمران خان صاحب کو بھی نامزد کیا جائے گا, انہوں نے ایک کال دی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. سو یہ تو ہو گیا لیگل ایلیمنٹ. مجھے اس وجہ سے لگتا ہے, مشکل لگتا ہے کہ عمران خان صاحب 2, 4, 10 یا 14 دن میں بھی آ جائیں, کیونکہ مجھے اگر آپ وکلا سے پوچھ لیجیے گا, نئے قانون کے مطابق 14 دن سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا. تو وہ پرانے والے کام جو تھے نا 6 مہینے 8 مہینے, وہ کام نہیں ہو سکتا اس قانون کے تحت. اب پولیٹیکل سائڈ پہ آ جائیں, دیکھیں کیا یہ سسٹینیبل ہے یا نہیں. آج کا ریاکشن جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کا باہر آنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. اب دیکھنا ہے کہ کل کیا ہوگا, کیونکہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو اپنا کردار 2 صورتوں میں ادا کرنا پڑے گا. ایک تو ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے پروٹیسٹ کی, یعنی اس کو آرگنائز طریقے سے کیا جائے, جگہ مختص کی جائے, لوگوں کو کال دی جائے, لاہور والے لبرٹی آ جائیں, اسلام آباد والے ڈی چوک آ جائیں, کراچی والے فلانی جگہ آ جائیں, اور شہر وائز اگر تحریک انصاف اس کو پرامن رکھنے میں کامیاب ہو سکے اور نمبرز بڑھا سکے. اب یہ دونوں بڑے بڑے کرٹیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں جب پروٹیسٹ ہوتا ہے, کہ نمبرز کو, کہ عموماً ہمارے یہاں پر نمبر ہی گنتے رہتے ہیں ہم کہ یار کتنے لوگ باہر نکلے. اور جو عمران خان صاحب نے کہا, جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ پہلے دن لوگ باہر نکل آئے تھے, وہ نمبر بہت بڑا نمبر تھا. مجھے نون لیگ والوں نے کراچی سے یہ کہتے تھے ہم جلسہ کریں, ہم اتنے لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے, تو لیڈر لیس لوگ عمران خان کے لیے باہر نکل آئے, جس دن عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کامیاب ہوئی. سو اب یہ چیلنج ہے تحریک انصاف کا کہ کس طرح وائلنس کو سائڈ باہر رکھنا ہے, نمبرز کو بڑھانا ہے, پرامن احتجاج اور مارچز کرنے ہیں, اور کیا پولیس ان کو یہ کرنے دے گی. جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے وہ بھی مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنی آسانی سے ہونے دے گی. ان کو بھی اس بات کا امپیکٹ کا علم ہے کہ اگر بڑے کراؤڈ گیدر ہوئے تو وہ جو مورل اتھارٹی ہوتی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی, اور جو پریشر ہوتا ہے اداروں پر, جیسا بھی وکیل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ادارے پر اس کا کتنا پریشر ہوگا, وہ بڑے نمبرز کا اپنا پریشر ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے ایک طرف تو ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی لا انفورسمنٹ کی طرف سے, لیکن ادھر کرٹیکل رول پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا ہے کہ وہ اس کو آرگنائز کیسے کر سکتے ہیں, غائب نہ ہو جائے. جیسا آج مجھے لازمی لوگ نظر نہیں آ رہے تھے کہ کوئی تحریک انصاف کے لوگ کہیں کسی ایک جگہ پر ہیں یا اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں. سو آئی ڈیئر سے ٹمورو از اے ویری امپورٹنٹ ڈے تحریک انصاف کے لیے, کہ وہ کس طرح کل کا دن مینج کرتے ہیں اور نمبر کیسے نکالتے ہیں. حیدر صاحب اس پہ آپ بھی ایڈ کیجیے, ظاہر آپ پولیٹکس میں نظر رکھتے ہیں, پولیٹیکل پروگرام کرتے ہیں, اور یہ کس کے سیاسی طور پہ, اس سے پہلے آپ نے لیگل حوالے سے بات کی نا, سیاسی طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے سر کاشی صاحب نے کہا, اور دوسرا یہ بھی آج کے دن میں بھی کامنٹ کیجیے, یعنی یہ تو کاشی صاحب نے بات کی, کیا اس طرح کے منظر ہمیں نظر آئے یا آپ کی خیال سے کم تھے, کہ جس میں مثال کے طور پہ وہی کہ فواد چودھری کہہ رہا ہوں کہ یہ کرو, شام قریشی کہہ رہا ہوں یہاں آؤ, پریس کانفرنس پریسرز ہو رہی ہوں اس طرح, یا آپ کو کچھ مسنگ لگا آج کے دن میں؟ دیکھیں, مسنگ تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ احتجاج کا اس طریقے سے نہ قیادت کی, نہ اس طرح سے جو ہے وہ حصہ بنے جس طرح سے وہ بڑے آرام سے روزمرہ نظر آتے تھے. دوسری طرف یہ بالکل فیکٹ ہے کہ اٹ واز اسٹرینج فار می, اٹ واز اسٹرینجر فار می, کہ جس طرف ڈائریکٹڈ تھا غصہ وہ بہت سنگولر تھا, کوئی ماڈل ٹاؤن نہیں گیا, کوئی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے کسی نے کچھ نہیں کہا. تو یہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک خان صاحب جو ہیں وہ خلیج کریٹ کر چکے ہیں, اور اس حد تک ڈائریکٹ کر چکے ہیں اپنی حکومت کے ہٹنے کا غصہ ایک ہی طرف. یہ مجھے تھوڑا تعجب ہوا کہ کتنا سنگولر تھا غصہ اور ڈائریکشن, سنگولر. یہ تو وہاں بھی ہونا ایک بات تھی, بٹ لگا جیسے کہ زرداری صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کا نام کسی نے نہیں لیا. تو یہ بھی ایک بات تھی. اور دوسرا بالکل دیکھیں آگے گوئنگ فارورڈ
اب یہ جب چیزیں جب ہوتی ہیں، اب خان صاحب بالکل میرا نہیں خیال کہ وہ بہت جلد کوئی باہر آنے والے ہیں، اور 14 دن تو صرف ریمانڈ کی بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیل بھی ہو جائے گی، یا ہو جائے گی تو پھر باقی کیسز جس طرح کاشف صاحب نے کہا نہیں ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ارادہ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اتنی جلدی باہر آ جائیں، ورنہ یہ جو آگے 14 مئی کی اور اس کے بعد کی لگ بھگ ڈیٹ یعنی الیکشنز کے حوالے سے جو پریشر ہے وہ سارا کچھ تو پھر ختم ہو جائے گا موسٹ لائکلی اگر خان صاحب اندر رہتے ہیں. اور یہ ایک اور بات ہے کیونکہ دیکھیں بیلٹ ہوتا تو ان کے اندر ہونے کی ریزینٹمنٹ بیلٹ پہ تو نظر آتی، لیکن آج جس طرح سے نظر آئی ہے وہ روز تو ہو نہیں سکتا نا. یہ جو آج جس طرح کا پیٹرن ہے یہ تو ممکن اگر یہ ہو گیا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، لیکن یہ ہوگا نہیں. یہ آج کا غصہ تھا، ہونے بھی دیا سب نے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑا دانستہ طور پہ غصہ نکالنے بھی آج دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ گیس کریں کہ آپ کے خیال میں پھر پلان کیا ہے، یعنی کہ وہ پلان ایگزیکیوٹ ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا وہ ایک بات کی بات ہے. لیکن پلان کیا یہ ہے کہ ابھی جتنا ہو سکے اندر رکھو، یعنی 1.5 2 2.5 3 مہینے اتنا، اور الیکشن نہ کراؤ. تو یعنی یہ اگر یہ بھی پلان ہے نواز شریف یہ بھی کب تک چلے گا، کتنا چلے گا، کتنا کیا؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کو نہ صرف کہ نااہل کیا گیا تھا، انہیں جیل میں ڈالا گیا تھا، انہیں وہ بیلٹ پہ نہیں رہ سکے تھے، کیمپین نہیں کرنے دیا گیا تھا، الیکشن ہروا کے سلیکٹڈ کو لایا گیا تھا. تو اگر اس اسکرپٹ کو اگر ہم دیکھیں اور 90s کی بھی کچھ ہمیں ہدایت اور انسٹرکشنز اگر حاصل ہیں، تو ایک طرف یہ کہ کیا بزنس ایز یوزول کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے. کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ کوشش جو کر رہے ہیں کہ پہلی دفعہ وہ ایک when you get booted out تو آپ ایک ٹرن سکپ کیے بغیر، ڈیل کیے بغیر، ان سے مل کے ایک حکومت کو گرائے بغیر واپس نہیں آتے. اس طرح واپس نہیں آتے. پارشلی پنجاب میں انہیں کامیابی ضروری، بٹ وہ پارشل تھی اور شارٹ لیوڈ تھی. تو یہ جو خان صاحب اب کرنا چاہ رہے ہیں یہ کبھی ہوا نہیں ہے، اور کوئی وجہ ہی ہے کہ نہیں ہوا. اور آج ہمیں شاید یہ تھوڑا سا اس احتجاج اور اس غصے کے بعد بھی تھوڑا سا اب یہ ڈاؤن ہوگا لوگوں کو کہ یہ شاید وہی پرانی ایک کہانی ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی شاید بہت زیادہ یہ قوم کر سکتی ہے یا نہیں، یا کرنا چاہتی ہے نہیں، یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا. بٹ میرے خیال سے ارادہ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 14 دن میں باہر آ جائیں، کیونکہ اگر ایسے ہی ہونا ہے تو پھر تو انہیں بہت فائدہ ہو جائے گا، اور ان کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا 14 دن میں. ٹھیک ہے.